برخاست ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے آسمانوں کی طرف پرواز کر جاتے ہیں، اور جب ان کی ملاقات اپنے ساتھی فرشتوں سے ہوتی ہے تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا پوچھا؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ہم اس مقام، اس جگہ، اس شہر، اس گلی سے ہو کر آ رہے ہیں جہاں نبی اور نبی کی آل کا ذکر ہو رہا تھا، جہاں فضائل اہل بیت بیان کیے جا رہے تھے، جہاں اللہ کے رسول کی شان بیان کی جا رہی تھی۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے ساتھی فرشتوں، ارے جب سے آئے ہو تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو آج سے پہلے ہم نے کبھی محسوس نہیں کی۔ جس مقام اور جس جگہ سے آپ آ رہے ہیں نا، ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سونگھی۔ اس کے بعد وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں فرشتوں ہمیں بھی اس مقام اور اس جگہ پر لے چلو جہاں نبی اور نبی کی آل کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں اے فرشتوں اب تو محفل برخاست ہو گئی، بیان کرنے والے بھی چلے گئے، سننے والے بھی چلے گئے، اب جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں سننے والے اور سنانے والے سے مطلب نہیں ہے، ہمیں تو اس مقام اور اس جگہ سے مطلب ہے جہاں نبی اور نبی کی آل کا ذکر ہو رہا تھا، تاکہ ہم اس جگہ پر جائیں اور اللہ ہمیں بھی معطر فرما دے۔ تو دوستو یہ محفل بڑی بابرکت ہوتی ہے جہاں نبی اور نبی کی آل کا ذکر ہوتا ہے۔ بیدم ارشاد فرماتے ہیں، یوں عرض کرتے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بولے سبحان اللہ۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ اپنی محافل کو نبی اور آل نبی کے ذکر سے سجایا کر۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ ہی کا ارادہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر طرح کی ناپاکی کو، ہر طرح کی غلاظت کو دور فرما دے اور انہیں خوب خوب صاف ستھرا کر دے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ میرا ارادہ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی کی آل سے ہر طرح کی ناپاکی کو، غلاظت کو، برائی کو دور کر دوں اور انہیں خوب خوب صاف ستھرا کر دوں۔ تو جاننا یہ ضروری کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں نے نبی کے خاندان کو پاک کر دیا ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی ناپاکی سے، ہر طرح کی غلاظت سے۔ تو بھائی دلیل کیا ہے مولانا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میں نے پاک کر دیا، تو پھر دلیل کیا ہے؟ آئیے حدیث رسول آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پہلے بتانے یہ لگا ہوں کہ اگر عام عورت جب بچہ جنتی ہے تو 40 دن تک کم و بیش 2 ماہ تک نماز نہیں، روزہ نہیں، کسی طرح کی عبادت نہیں، یہ تو عام عورت کا حال ہے۔ لیکن آئیے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں روایت کے الفاظ ہیں کہ جب ہماری ماں مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات، عابدہ، زاہدہ، عالمہ،
غیر معلمہ یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب کائنات کے پہلے سید یعنی امام حسن کو پیدا کیا اور امام حسن کی ولادت ظہر کے وقت ہوئی تو روایت کے الفاظ ہیں کہ سیدہ کائنات کی شان دیکھیں کہ ظہر کے وقت میں امام حسن پیدا ہو رہے ہیں اور سیدہ کائنات عصر کی نماز باوضو ادا کر رہی ہے. تبھی تو وقت کے امام نے جب اس روایت کو پڑھا تو پکار اٹھے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان محترم، عام عورت 2 ماہ تک عبادت نہیں کر سکتی، لیکن شان سیدہ یہ ہے کہ ظہر میں امام حسن پیدا ہوئے اور آپ نے عصر کی نماز باوضو ادا فرمائی. اور پیاروں ایک بات آہستہ سے کہوں گا، زور سے سنیے گا. اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، یعنی جو میری آل کی محبت میں مرا وہ اس حال میں مرا کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. یہ شان ہے اہل بیت کی کہ ایک مقام پر فرمائیں کہ جو ان کی محبت میں مرا وہ شہید، دوسرے مقام پر فرمائیں کہ جو ان کی محبت میں مرا اس حال میں مرا کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. لیکن عزیزان محترم، مقام اہل بیت تو بہت بلند ہے. میں حالات پر ذرا روشنی ڈال دوں کہ اگر آج ذرا سا کوئی اہل بیت کا ذکر کر لے تو کچھ لوگ اسے شک کی نظروں سے دیکھا کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا اس جماعت سے تعلق ہے جس جماعت کو جماعت اہل سنت کہا جاتا ہے. اور اہل سنت کا یہ خاصہ ہے کہ اہل سنت ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن رکھتی ہے، دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا. دونوں جماعتوں سے جو محبت کرے وہی سنی ہے. بولو پیارے. اور یہاں تقابل کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، کیونکہ جو صدیق اکبر جسے افضل البشر بعد الانبیاء کہا جائے، بولے سبحان اللہ، وہ ابو بکر جو یار غار بھی ہے اور یار مزار بھی ہے. جب تک دنیا میں تھے نبی کے ساتھ رہے اور پردہ فرمایا تو نبی کے پہلو میں رہے. یار غار بھی، یار مزار بھی، افضل البشر بھی. اللہ اکبر. مقام اتنا بلند کہ 1,24,000 صحابہ میں، غور سے سنیے گا بات، 1,24,000 صحابہ میں کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جسے قرآن صحابی کہے. 1,24,000 صحابہ میں ایک صحابی بھی ایسا نہیں جسے قرآن نے صحابی کہا ہو. لیکن صدیق اکبر کی صحابیت کا عالم یہ کہ قرآن کہے اے صدیق اکبر آپ صحابی ہیں. ان کی صحابیت پر شک کرنا یہ کفر کی مانی. تو وہ مقام و مرتبہ، اللہ اکبر. ایک روایت آپ کی خدمت میں ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، محب الدین تبری لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، توجہ ہے نا آپ کی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ عجیب سی ہڑبڑاہٹ میں بیٹھے کہ کب ختم ہو اور اپنے گھر چلا جائے. ایسا تو نہیں ہے نا پیارے؟ دیکھیے میں روایتیں پڑھنے کا عادی ہوں، لفاظی مجھے نہیں آتی. آپ دعا کر دیں کہ آ جائے تاکہ آپ جیسوں کو مزہ آ جائے. تو روایت یہ ہے، محب الدین تبری لکھتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے۔ اب تمام صحابہ نے مجموعی طور پر یہ فیصلہ لیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسند خلافت پر بٹھایا جائے۔ اب خلافت کا مسند اور براجمان ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ صحابہ تشریف فرما ہے، بہت بڑی تعداد۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، ظاہری طور پر آپ نے پردہ فرما لیا، مجھے آپ نے خلیفہ بنا کر کے چنا ہے، میں اس مسند پر بیٹھا ہوں۔ اے لوگوں، میں تم سے کہتا ہوں، ہے کوئی ایسا انسان کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دینے کا وعدہ کیا ہو اور آپ نہ دے سکے ہوں؟ یعنی آپ نے ظاہری طور پر پردہ فرما لیا، یعنی ہے کوئی ایسا انسان کہ جس کے معاملات باقی رہ گئے ہوں؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کرتا ہے کہ یا امیر المومنین، اللہ کے رسول نے مجھے 60 کھجوریں دینے کا وعدہ کیا۔ کتنی کھجوریں بولے؟ 60 کھجوریں۔ لیکن رسول خدا تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اب کھجوریں کون دے گا؟ آپ ان کے نائب ہو، آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مانگتا ہوں عطا کر دیں۔ اب آپ کو یہاں ٹھہر کر ایک ذہن دینے لگا ہوں کہ حضرت ابو بکر کے پاس پاور تھا، بولے سبحان اللہ، اور سارا خزانہ جو کچھ بھی تھا وہ سارا کے سارا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انڈر میں تھا۔ آپ اگر چاہتے تو اپنے خادم سے کہہ کر 60 کھجوریں دے دیتے، کیونکہ آپ نائب رسول، تو ظاہر سی بات ہے جو معاملہ رہ گیا تھا اسے پورا کرنے کی ذمہ داری آپ کی تھی۔ مگر قربان جاؤ حضرت ابو بکر پر، آپ نے خود نہ دیے بلکہ ارشاد فرمایا کہ اے سائل، جا ابو الحسن علی کی بارگاہ میں، اپنے پاس سے نہ دیے، میرے مولا کی بارگاہ میں بھیجا اور فرمایا کہ جا ابو الحسن یعنی علی سے مانگ، وہ تجھے دیں گے۔ وہ شخص میرے مولا کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ یا علی، میں نے حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا، اب آپ عطا کریں تاکہ لے کر میں چلا جاؤں۔ میرے مولا مسکرائے اور مسکرا کر اپنے خادم حضرت قمر سے کہا، قمر اندر جاؤ اور جتنی کھجوریں رکھی ہیں ساری لے آؤ۔ حضرت قمر اندر گئے اور جانے کے بعد کھجوریں لے کر آئے، مولا کی بارگاہ میں رکھی گئی۔ میرے مولا نے ایک مٹھی اٹھائی اور اس سائل کے دامن میں ڈال دی، پھر دوبارہ دوسری مٹھی اٹھائی، اس کے دامن میں ڈال دی، تیسری مرتبہ پھر مٹھی اٹھائی اور اس کے دامن میں ڈال دی، اور فرمایا رسول خدا نے اتنا ہی دینے کو کہا تھا نا۔ اور وہ سے کیا کہا؟ رسول خدا نے اتنا ہی دینے کو کہا تھا نا۔ کہتا ہے ہاں سرکار۔ اب لے کر بارگاہ صدیق اکبر میں آیا، دامن کو پھیلا دیا، کہتا ہے یا امیر المومنین، جتنا رسول خدا نے دینے کو کہا تھا اتنی کھجوریں لے کر آ گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے اپنا مسند خلافت چھوڑا اور کھڑے ہو کر خادم سے فرمایا، خادم یہ جتنی کھجوریں رکھی ہیں نا، ایک ایک کر کے گننا شروع کر، ایک ایک کر کے گننا شروع کر۔ خادم آگے بڑھا، گننا شروع کی، 1 سے لگا کر 10 تک پہنچا، 10 سے 20، 20 سے 30، 30 سے 40، 40 سے 50، 50 سے 60۔ جب 60 کھجوریں گن چکا تو عرض کرتا ہے یا امیر المومنین، یہ مکمل 60 ہے، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم، کیونکہ نبی نے 60 کھجوریں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ کتنی کھجوریں؟ 60 کھجوریں۔ خادم کہتا ہے یا امیر المومنین، نہ ایک زیادہ
نہ ایک کام، پوری 60 کھجوریں۔ اب علی کا انداز دیکھیں آپ، مولائے کائنات نے صرف مٹھی میں کھجوروں کو لیا تھا، گنا نہیں تھا، گنا نہیں تھا۔ کہتا ہے سرکار مکمل 60 کھجوریں ہیں۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق نے سنا تو کھڑے ہو کر مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں جان لو، جب میں اور رسول خدا ہجرت کے لیے نکلے تھے تو اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا تھا کہ اے ابوبکر، تقسیم کے معاملے میں یعنی عطا کرنے کے معاملے میں میرا اور علی کا ہاتھ برابر ہے، جتنا میں عطا کرتا ہوں اتنا علی عطا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، تقسیم کے معاملے میں میرا اور علی کا ہاتھ اللہ نے برابر رکھا ہے، جتنا مصطفیٰ دیتے ہیں اتنا علی دیتے ہیں، نہ ایک کم تھی نہ ایک زیادہ تھی۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ اور ایک سجدہ شبیر۔ تو اہل سنت کی پہچان ہی یہ ہے کہ اہل سنت دونوں جماعت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ ابھی بات اعلیٰ حضرت کی چلی۔ دیکھیے پیاروں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی وہ ذات ہے جن کے بارے میں سیدی کاظم پاشا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی شخصیت فنا فی الغوث تھی۔ بولو سبحان اللہ۔ اوتھینٹک بات کرنے لگا ہوں اور یہ جملہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ کیا فرماتے تھے آپ کہ اعلیٰ حضرات فنا فی الرسول تو تھے، ساتھ ہی ساتھ فنا فی الغوث بھی تھے۔ ارے فنا فی الغوث تھے تبھی تو پکار اٹھے نا کہ تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ پیارے بارگاہ غوثیت کا ادب بتایا ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے۔ اللہ اکبر۔ عرض کرتے ہیں کہ یا غوث العظم، آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے تک پہنچنا آسان نہیں۔ عرض کرتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن پر بھی ہے دور کا دورہ تیرا۔ اور اپنی نسبت پر اتنا فخر تھا آپ کو، جو نسبت غوث پاک سے آپ کی تھی نا، اس نسبت پر اتنا فخر تھا کہ امام فرماتے ہیں کہ قادری کر، قادری رکھ اور قادریوں میں اٹھا۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ نسبت قادری کوئی معمولی نسبت نہیں ہے، بہت بڑی نسبت۔ امام نے کہا قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما تیرا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ ہے محبت غوث پاک کی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی دل میں۔ اب اہل بیت تو آپ نے سن لیا، ذرا میں آپ کو غوث کی بارگاہ میں لے چلوں۔ بھئی یہ اولیاء اللہ کی نسبت کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں قادری ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں چشتی ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اشرفی ہوں۔ کیا مسلمان ہونا کافی نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کیا مسلمان ہونا کافی نہیں؟ بھئی اللہ نے اس قوم کا نام تو مسلم رکھا ہے نا۔ تو کوئی کہہ رہا ہے کہ میں فلاں قادری، میں فلاں چشتی، میں فلاں اشرفی، میں فلاں رضوی، میں فلاں برکاتی، میں فلاں وارثی، میں فلاں مداری۔ تو آخر ان نسبتوں کا فائدہ کیا ہے؟ یہ نسبتیں کیا نفع دیتی ہیں؟ ان نسبتوں سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ تو ایک جملے میں اگر آپ کو کہوں تو یہ نسبتیں ہم اس لیے لگاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہمارا اس جماعت سے تعلق ہے جو جماعت اولیاء اللہ والی ہے، جس جماعت میں غوث پاک ہیں،
غریب نواز ہیں, محبوب الہی ہیں, وارث عالم پناہ ہیں, سرکار بدیع الدین ہیں. یہ اولیاء اللہ کی نسبتیں بڑی کام کی ہیں. غوث پاک کا دھوبی جانتے ہو یا نہیں؟ بولو. واقعہ سنا ہے. میں یہاں پر ایک بات علماء کے لیے بتا دوں کہ ڈبل 12 جو لوگ ہوتے ہیں نا, ڈبل 12 کتنے ہوئے سمجھ گئے نا بات؟ تو ڈبل 12 لوگوں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی. وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو میں اولیاء اللہ کی کرامتوں کو نہیں مانتا, کیونکہ لوگ غلو کر دیتے ہیں, لوگ بڑھا دیتے ہیں, نبیوں کے برابر کر دیتے ہیں. میں کرامتوں کو نہیں مانتا, لیکن دھوبی والی کرامت, لیکن دھوبی والی کرامت جب میں نے مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی سے سنی تو مجھے یقین ہو گیا. بولے پیارے, مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی بہت پائے کے ولی ہیں. تو مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کرامت کو آپ کی زبانی سنا تو میں نے یقین کر لیا. اب نسبت کا فائدہ بتا رہا ہوں. غوث پاک کا دھوبی مر گیا. توجہ, بس یہ اختتام پر ہوں میں, توجہ ہے نا آپ کی. دھوبی انتقال کر گیا, مر گیا. کیا کرتا تھا وہ؟ نماز پڑھتا تھا, تہجد گزار تھا, ہاں, پوری رات قرآن کی تلاوت کرتا تھا, بہت بڑا عبادت گزار تھا. نہیں, صرف غوث پاک کے کپڑوں کو دھل کر لایا کرتا تھا. دھوبی تھا پیشے سے. قبر میں پہنچا تو فرشتے نے پوچھا وہی 3 سوال. پہلا سوال کیا کہ من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. بھئی یہ نہ جواب ہونا چاہیے. آپ سے قبر میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ کہو گے کہ فرشتوں میرا رب اللہ ہے. تو جب پوچھا گیا کہ من ربو کا, تیرا رب کون, تو کہتا ہے کہ عبد القادر. کہتا ہے کہ میں عبد القادر کا مرید ہوں. دوسرا سوال کیا گیا ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ آپ سے پوچھا جائے گا تو کیا جواب دیں گے؟ دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. بولے سبحان اللہ. لیکن اس دھوبی نے کیا جواب دیا جب پوچھا گیا کہ ما دینوں کا؟ کہتا ہے عبد القادر کا مرید. پھر حضور کے بارے میں پوچھا گیا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, کہ دنیا میں اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ جب آپ سے پوچھا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ ھذا محمد رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول ہیں, یہ اللہ کے نبی ہیں. تو جب اس سے پوچھا گیا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, دنیا میں اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو تیسری بار بھی کہتا ہے کہ عبد القادر کا مرید. کیا سمجھے؟ توجہ, کیا سمجھے؟ دھوبی نے تینوں سوالوں کا جواب اجمالاً دے دیا. یعنی دھوبی نے فرشتوں کو کہہ دیا کہ اے فرشتوں, تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرا رب کون ہے تو جان لو, ارے میرا رب وہی ہے جو عبد القادر کا رب ہے. تم مجھ سے پوچھ رہے ہو میرا دین کیا ہے, تو سنو, جو دین عبد القادر کا ہے وہی دین میرا ہے. اور تم مجھ سے پوچھتے ہو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا, تو جو عبد القادر کہتے تھے وہی ان کا دھوبی کہا کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نسبت کا فائدہ یہی ہے